تاجروں کے مسائل حل کرنے کے لیے لاہور میں ایک اور بہت بڑی تنظیم کا اضافہ۔ پاکستان ٹریڈرز اینڈ مینوفیکچر الائنس کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی۔ لاہور بھر سے صدور و سیکرٹری کی بہت بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب میں انجمن تاجران منٹگمری روڈ، ایبٹ روڈ، عبد الکریم روڈ کے صدر اعجاز مشتاق، جنرل سیکرٹری وقار علی، جوائنٹ سیکرٹری سید احمد بخاری، انجمن تاجران G1 مارکیٹ تاجر اتحاد کے صدر حاجی اشفاق، جنرل سیکرٹری رانا زاہد، پاکستان گڈ ٹرانسپورٹ کے صدر نبیل محمود، سینئر نائب صدر ملک عرفان سلطان، نائب صدر ممتاز علی، لاہور ریٹیل ایسوسی ایشن کے صدر میاں مبشر، سینئر نائب صدر میاں نعیم، وائس چیئرمین حسن سردار، انجمن تاجران ونڈالہ روڈ شاہدرہ کے صدر وقاص بٹ، جنرل سیکرٹری ملک نعمان شہریار، انجمن تاجران صدقارہ بازار شاہ عالم کے صدر ضیاء الدین بٹ، جنرل سیکرٹری رانا افغم میاں ناظم، شاہ عالم رنگ محل کے سینئر تاجر رہنما عاطف فاضل بٹ، ایسے ٹریڈر پلاسٹک مینوفیکچرز اینڈ امپورٹڈ کے MA راجہ عمران، تیمور حسن، اجاز خان چیئرمین پاسا، حافظ یاسر ڈریم ٹوائز، حماد بھائی راجہ برائٹ، ناجی بٹ، حافظ برادر، احمد بھائی القیوم ٹریڈرز، ہارون بھائی موسیٰ ٹوائز، غازی روڈ کینٹ کے چیئرمین محمد ارشد اور انجمن تاجران پنجاب سوسائٹی کینٹ کے صدر راجہ امجد، انجمن تاجران دل محمد روڈ پریم گلیاں و پاتھی گراؤنڈ کے صدر ملک عمران، جنرل سیکرٹری رانا سعید، انجمن تاجران مکلور روڈ فرنیچر مارکیٹ کے صدر محسن شاہ، شالیمار لنک روڈ کے صدر ملک بشیر اور لاہور بھر کی تنظیموں نے شرکت کی اور پاکستان ٹریڈر اینڈ مینوفیکچر الائنس کی حمایت کا اعلان کیا۔ اس موقع پر DNN نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ آپ نے ٹھیک کہا، یہ ٹوٹل ڈیفرنٹ ہوگا۔ اس میں سب سے پہلے جو اہم چیز ہے، یہاں پہ کسی کی باپ کی کسی کی ریاست نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ اس سے پہلے تنظیموں میں دیکھتے ہیں کسی کا باپ کسی کا بیٹا، اسی کی آگے نسل چل رہی ہے۔ ہمارا ادھر ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہم لوگ خالصتاً تاجر ہیں اور تاجر تنظیموں کے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ہمیں کبھی بھی آپ کو نہیں ہوگا کہ یار ہم کسی ایسے کام میں محرکات میں پائے گئے ہیں جس سے کہ آپ کو یہ ثابت ہو کہ یہ ایک اسی طرح کی جماعت ہے جیسے پہلی تھی۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہم لوگ تاجر ہیں اور تاجر ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دیکھیں جی، میں ایک چھوٹا سا ادنا سا تاجر ہوں۔ ہماری تنظیم کو 4 چاند لگائے ہیں یہ بھائیوں نے، بازوؤں نے، اور یہ ہمارے محسن ہیں بڑے جو انجمن تاجران صدقارہ سے پاکستان گڈ ٹرانسپورٹ نے ہماری بڑی سپورٹ دی ہے۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے موقف کی تائید کی۔ الحمدللہ جو ہمارا رات کو کٹ ہوا ہے، پورے لاہور نے دیکھ لیا ہے کہ لاہور کی سب سے بڑی جماعت پاکستان ٹریڈرز اینڈ مینوفیکچر الائنس ہے۔ کیونکہ الائنس اس کا نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں ساری انجمن تاجرانیں آئیں گی۔ DGTO سے اپرووڈ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، یہ رجسٹرڈ ہوگا، پروسیس شروع ہو گیا ہے۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن سے جو ہے نا اپرووڈ ہو چکا ہے، انشاءاللہ سارا پروسیس ہوگا۔ ہم نے تاجر کی آواز بننا ہے، بھلے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ ہمارے میں الحمدللہ کارپوریٹ اور ایسوسیٹ کلاس کے بے شمار مارکیٹوں میں لوگ ہیں۔ ہم دونوں کلاسوں کو لے کے چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل سے، اور ہمیں کامیابی اللہ دے گا، کیونکہ اللہ ہی دینے والا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کیونکہ بے شک وہی مالک ہے جو ہمارے پیچھے لگ کے وہ سازشیں کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کو کچھ نہیں کہیں گے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ جب ان کو ہمارے موقف کا پتہ چل جائے گا تو وہ ہمارے ساتھ کاندھے کے ساتھ کاندھا ملائیں گے۔ امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان ٹریڈرز اینڈ مینوفیکچر الائنس، اس میں دیکھیں ہر شعبہ جو کاروباری طبقہ ہے وہ شامل ہوا ہے۔ ہمارا اس کا جو میسیج ہے ہمارا، کیونکہ انشاءاللہ جو اگلا ہمارا پروگرام ہوگا جس میں ہمارے عہدے اناؤنس ہوں گے، ایک ہمارا منشور پیش ہوگا۔ ہمارا پیغام ہے اس ملک کو کرائسس سے نکالنا، سب کو مل کے چلنا ہے، تمام اختلافات کو دور کرنا ہے، تمام رنجشوں کو ختم کر کے ہم نے اس ملک کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ملازمین کے لیے، ہمارے جو
جتنے بھی طبقات ہیں، جتنے بھی دکاندار ہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، ان کے لیے روزگار، ان کے لیے اس وقت جو ہر بندہ، آپ صحافی کتنی مشکل میں ہے، ایک چھوٹا تاجر، ایک بڑا تاجر، ہر شخص اس وقت مشکل میں ہے. ہمارا پیغام یہی ہے کہ آؤ مل کے اس ملک کو کرائسس سے نکالیں، اس کے لیے جد و جہد کریں. اس کے لیے ہمیں اداروں کے تعاون کی ضرورت ہے، حکومت کے تعاون کی ضرورت ہے. ہمارے ساتھ بیٹھے پالیسی بنائی جائے، ایسی آسان پالیسی بنائے کہ ملک بھی چلے، ریونیو بھی اکٹھا ہو اور ہم لوگ بھی خوشحال ہوں. نبیل بھائی نے، ضیاء الدین بٹ صاحب نے، ساروں نے ہمارا منشور بتا دیا ہے. ہمارا مقصد صرف اور صرف تاجروں کی جو کھوئی ہوئی عزت ہے اس کو برقرار رکھنا ہے. اور ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ جب آپ جو بھی ٹیکس کی پالیسی بناتے ہیں ہمیں ان سب میں شامل رکھیں. ہم نے ٹیکس دینا ہے، ہم وارث ہیں. اب بند کمروں میں جو فیصلے ہیں وہ نہیں مانے جائیں گے جتنی دیر تک ٹیکس پالیسی میں ہمارے جو نمائندے ہیں وہ شامل نہیں ہوں گے. اگر تو جو ٹیکس آ رہا ہے وہ اگر تاجر دوست ہوگا تو ہمیں منظور ہے، اگر وہ تاجر دشمن ہوگا ہم کسی صورت اس کو مارکیٹوں میں اس کو اپلیکیبل نہیں ہونے دیں گے. یہ جتنے بھی تاجر ہیں یہ سارے گراس روٹ لیول سے تاجر ہیں، سارے بزنس مین ہیں. یہ شٹر ہے، یہ ٹرانسپورٹ ہے، یہ ریئلٹرز ہیں، یہ سارے یعنی کہ ہمارے مارکیٹوں کے حالات سارے آپ بھی واقف ہیں کہ کس طرح مارکیٹیں بالکل یعنی کہ 3% 2% پہ کام آ گیا ہے. وہ بندے جو ملازم رکھتے تھے وہ خود ملازمت کر رہے ہیں. ضیاء الدین بٹ، صدر ٹوائز مارکیٹ. سر جی، آج یہ جو اجلاس ہوا ہے اس کی کافی دیر پہلے ضرورت تھی. چلیں دیر آئے درست آئے. میں نے جب الیکشن شالمی میں بنیاد رکھی ہے، شالمی میں صرف اور صرف سلیکشن ہوتی تھی اور الحمدللہ شالمی کا پہلا میں صدر ہوں جس نے الیکشن ون کیا. اس کے بعد میں نے اپنی کارکردگی پر الحمدللہ شالمی کی وہ مارکیٹ ہے میرے حصے میں جو آج روشن ستارے کی طرح چمک رہی ہے ہر لحاظ سے، اور اللہ نے عزت دی. دوسری بار پھر میں ادھر سے الیکشن جیتا اور الحمدللہ آج تیسری بار میرے مقابلے پر کوئی کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں ہوا. آج جو ٹائم ہے جیسے کہ کردار کی غازی جماعت کہا گیا ہے، آج ایسے ہی غازیوں کی ضرورت ہے جو اس ملک کو سنبھالیں گے. یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت عاشق. اب ایسے ہی بندے آئیں گے تو ملک کا نظام چلے گا اور ایسے ہی بندوں کی ضرورت ہے. کھانے والوں نے کھا لیا، لوٹنے والوں نے لوٹ لیا. اب وہ اپنی آنکھیں کھول لیں. اگر ابھی بھی آنکھیں نہیں کھلی تو ان کی آنکھیں پھوڑ دی جائیں گی. حاجی صاحب ماشاءاللہ آج آپ نے دیکھا کہ تاجروں سے ریلیٹڈ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں. تاجروں کو معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے، لیکن آج ایسا دور آ گیا کہ پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں تاجر اتنا بے یار و مددگار کبھی نہیں ہوا جو آج کل ہے. اور یہ جو الائنس بنا ہے اس میں مینوفیکچرر بھی شامل ہے. اب مینوفیکچرر کی یہاں نے بات کی گئی، یہاں پہ بات نہیں کی گئی. اس میں ایس ایم ای سیکٹر اور کاٹیج انڈسٹری آتی ہے. آپ دیکھیں جس ملک میں مہنگی بجلی ہو، مہنگی گیس ہو، پانی مہنگا ہو، وہ بھی تواتر کے ساتھ اویلیبل نہ ہو تو کیا ہوگا؟ کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جائے گی، مہنگی چیزیں پروڈیوس ہوگی. ہم نہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، نہ ہمارے جو لوکل پرچیزر ہیں اس کو خرید سکتے ہیں. تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ ایس ایم ای سیکٹر مر گیا ہے، کاٹیج انڈسٹری بند ہو گئی ہے، بے روزگاری عام ہو گئی ہے. آپ دیکھیں سڑکوں پہ ریڑھیوں کا ایک ازدحام ہے. یہ وہی لوگ ہیں چھوٹی چھوٹی کاٹیج انڈسٹریاں لے کے چلتے تھے. یہ تمام یوٹیلیٹیز مہنگی ہونے کی وجہ سے ان کے تمام جو ہے نا یہ بند ہو گئے ہیں اور آج وہ خود لوگوں کی ملازمت کرنے یا ریڑھی لگانے پر مجبور ہو گئے ہیں. گورنمنٹ نے اس وقت فسطائیت کا اپنا یہاں پہ روپ دھارا ہوا ہے، ٹیکسوں کے بھرمار کی ہوئی ہے. آپ بلوں کو اٹھا کر دیکھ لیں، ٹیکس فردر ٹیکس، ٹیکس پر ٹیکس، ایک ہی ٹیکس کو 5 جناز ہے، ایکسٹرا ٹیکس پتہ نہیں کون کون سے ٹیکس کے لوگوں کی نسوں میں سے آخری خون کا قطرہ بھی نچوڑ رہی ہے. میں میڈیا کے ذریعے اپنی حکومت کو ایک ہی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ریاست کا کام ہوتا ہے ہر شہری کو چھت فراہم کرنا، اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کو بنے 76 سال ہو گئے ہیں اور آج تک ایسی کوئی پالیسی نہیں بنی کہ بے گھر افراد کو گھر ملے. کوئی
جو ہماری اشرافیہ ہیں ان کی یاشیاں کنٹرول نہیں ہوتی. IMF کے جو قرضے لیے جاتے ہیں, جو ہم ٹیکس پے کرتے ہیں, وہ پیسہ جاتا کہاں ہے, آج تک کبھی کسی نے اس کے اوپر احتساب نہیں کیا. تو میری ریکویسٹ ہے کہ جو یہ ریئل اسٹیٹ پہ جو ٹیکس لگائے جا رہے ہیں اس پہ تھوڑا ہوش کے ناخن لیں. 2005 میں جو پلاٹ 30,000 میں ٹرانسفر ہوتا تھا, جس کی ٹرانسفر فیس 30,000 روپے تھی, آج اس کی فیس 35 لاکھ روپے پہ چلی گئی. ایک عام آدمی جو اپنے 3 مرلہ 2 مرلے کی بچوں کی چھت بناتا ہے, پتہ نہیں پیسے کیسے اکٹھے کرتا ہے, اور اس کے اوپر ٹرانسفر کا خرچہ اتنا ہے کہ وہ بندہ سر پکڑے بیٹھے میں ٹرانسفر کیسے کراؤں. تو خدا کے لیے ایسی پالیسی بنائیں جس پہ عام شہری عام عوام کو ڈائریکٹ سہولت مل سکے. محمد بشیر ملک جی, شالیمار لنک روڈ کا پریزیڈنٹ ہوں میں. تو اب باتیں تو بہت ساری میرے دوستوں نے کر دی ہیں ٹیکسز کے حوالے سے اور مختلف معاملات کے حوالے سے. میں اب سب دوستوں کو یہ ہوپ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو تنظیم کھڑی ہوئی ہے, مجھے 100% امید ہے کہ یہ لوگ مخلص لگ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ تاجروں کی بہتری کے لیے یہ بھرپور کام کریں گے. اور اسی طرح ہی ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سے تاجر جو ہیں وہ آگے جا کے ہمیں بیچ دیتے ہیں, لیکن یہ تنظیم مجھے لگ رہی ہے کہ 100% یہ ٹھیک کام کرے گی انشاءاللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو ہمارا الائنس بنا ہے نا جی, یہ ایک منفرد الائنس ہوگا. اس میں ہر شعبے کے لوگ ہوں گے, ہر شعبے کی جو مارکیٹوں کے تاجر ہیں, ٹرانسپورٹر ہیں, مینوفیکچر ہیں, ریئل اسٹیٹ کا کام کرنے والے ہیں, یہ سب اس میں شامل ہوں گے. اللہ کے حکم سے یہ غیر سیاسی ہے, اس کا کسی سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اس میں سب پارٹیوں کے لوگ ہیں, تو اس لیے ہم اس کو سیاست سے پاک رکھیں گے اور صاف رکھیں گے, اور جو تاجروں کے مسائل ہیں نا ان کے اوپر ہم بات کریں گے اور کرتے رہیں گے, اور ہر حکومت سے کرتے رہیں گے. کیمرامین محمد آصف کے ہمراہ حاجی محمد سعید, DN نیوز لاہور.